آئے کیا وہ سازشوں کے نتیجے میں فرعون بنا تھا؟ قدیم مصری تہذیب میں سب سے طاقتور عہدہ فرعون کا ہوتا تھا، ایک ایسا منصب جس پر بیٹھے شخص کو خدائی اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ مصر کی عوام فرعون کو خدا اور اپنے مابین ثالث اور رابطے کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ اس سرزمین کا آئین، قانون اور سب کچھ فرعون تھا۔ یہ ایسا منصب تھا جس تک رسائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ صرف شاہی خاندان یا ان سے منسلک قریبی لوگ ہی اس عہدے کے حصول کے خواب دیکھ سکتے تھے۔ یعنی فرعون بننے کے لیے شاہی خاندان کی قربت درکار تھی اور شاہی خاندان تک پہنچنے کے لیے قابلیت درکار تھی۔ جب کوئی کسی خوبی یا مہارت کے باعث محل تک پہنچ جاتا تو وہ فرعون بننے کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ 14ویں صدی قبل مسیح کا ایک سرکاری عہدیدار آئی بھی فرعون بننے کا خواہاں تھا، اور پھر قسمت نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے لیے مواقع پیدا کیے جن سے فائدہ اٹھا کر وہ ملک کا سب سے بااثر اور طاقتور فرد یعنی فرعون بن گیا۔ آخر وہ اس عہدے تک کیسے پہنچا تھا؟ کیا وہ محلیاتی سازشوں میں ملوث تھا؟ تاریخ میں فرعون آئی کے خلاف کون سے سنگین الزامات ہیں؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، آئی کا تعلق مصر کے 18ویں شاہی خاندان سے تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق وہ مصر کی نوکر شاہی اور فوج سے ترقی کرتا شاہی محل تک پہنچا تھا اور بعد ازاں مشہور فرعون اخیناتن کے شاہی دربار کا حصہ بن گیا تھا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ فرعون اخیناتن کا ماموں تھا۔ اس کے علاوہ فرعون اخیناتن کی چیف ملکہ نیفرٹی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آئی کی بیٹی تھی، یعنی وہ مصر کے شاہی خاندان کے ساتھ رشتہ داری میں بندھ گیا تھا۔ جب فرعون اخیناتن کا انتقال ہوا اس وقت آئی ایک تجربہ کار سینئر عہدیدار بنا تھا۔ اس کے بعد جب 1333 قبل مسیح میں اخیناتن کا بیٹا ٹوٹن خامن المعروف ٹٹ فرعون بنا تو اس وقت اس کی عمر صرف 8 برس تھی۔ وہ مصر جیسے عظیم ملک کو چلانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ان حالات میں اسے آئی کی شکل میں اعلیٰ عہدیدار ملا جو اس کی جگہ ملک کو بہترین انداز میں چلانے کا اہل تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق کم سن ٹوٹن خامن نے جہاں دیگر اہم مشیروں کی خدمات لی وہیں آئی اس کا وزیر بن گیا۔ دوستو، قدیم مصر میں فرعون کے منصب کے بعد اعلیٰ ترین انتظامی عہدہ وزیر کا ہوتا تھا جو براہ راست فرعون کو جواب دہ ہوتا تھا۔ آئی کا اس منصب پر فائز ہو جانا بڑی کامیابی تھی۔ فرعون ابھی بچہ تھا، اس لیے وزیر آئی مکمل بااختیار تھا اور پورا ملک چلانے کا ذمہ دار بھی تھا۔ ٹوٹن خامن کے فرعون بننے سے قبل اس کا والد اخیناتن مصر میں ایک نیا مذہب رائج کر چکا تھا جس میں کئی خداؤں کی بجائے صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی تھی۔ فرعون اخیناتن نے ملک کے باقی تمام خداؤں کے مندر اور دیگر آثار مٹوا کر ان کی عبادت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مصر کی عوام اخیناتن کے اس اقدام سے انتہائی ناخوش تھے۔ جب اخیناتن کا انتقال ہوا تو طاقتور حلقوں کی جانب سے پرانی مذہبی رسومات کی بحالی کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا۔ ان حالات میں کم سن فرعون ٹوٹن خامن کے وزیر آئی اور ایک اور اہم مشیر نے ننھے بادشاہ پر اثر انداز ہو کر اس سے مصر کے خداؤں پر عائد پابندی ہٹوا کر ملک کے پرانے مذہب کو بحال کروا لیا تھا۔ 1323 قبل مسیح میں فرعون ٹوٹن خامن کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مرا تو اس کی عمر صرف 19 برس تھی۔ اس کے تخت پر بیٹھنے سے مرنے تک اصل حکمرانی اس کا وزیر آئی کر رہا تھا۔ اس موقع پر اہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر ٹوٹن خامن کیسے مرا تھا؟ اس سے متعلق ماہرین کئی مفروضے پیش کر چکے ہیں۔ کئی مورخین کا خیال تھا کہ اسے وزیر آئی نے قتل کیا تھا تاکہ وہ خود فرعون کا منصب سنبھال سکے۔ ان کا خیال ہے کہ آئی کے بڑھاپے میں اضافہ ہو رہا تھا اور فرعون ٹوٹن خامن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے ممکن ہے کہ آئی نے ٹوٹن خامن کو رستے سے ہٹا کر اقتدار خود سنبھالا ہو۔ تاہم جدید دور کے بیشتر ماہرین اس کی موت سے متعلق نئے مفروضے پیش کر چکے ہیں۔ ان مفروضوں کی بنیاد فرعون ٹوٹن خامن کی 1922 میں دریافت ہونے والی ممی ہے۔ اس ممی کے سائنسی بنیادوں پر کیے جانے والے معائنے میں سائنسدانوں کو فرعون کی جسمانی باقیات میں ملیریا کے جراثیموں کے آثار ملے تھے۔ ممی کے سائنسی معائنے سے سامنے آنے والی ایک اور چیز فرعون کی ہڈیوں کی بیماری تھی۔ ان نئے شواہد کے انکشاف پر سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ کم سن فرعون کی موت غالباً ملیریا اور ہڈیوں کی بیماری سے ہوئی ہوگی۔ لیکن ہزاروں برس بعد کسی سائنسدان کے پاس کوئی حتمی رائے نہیں، صرف مفروضے ہیں۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ یہ کہ اس کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ اس کے بزرگ وزیر آئی کو ہوا تھا۔ وزیر آئی نے اس موت سے کس طرح فائدہ اٹھایا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔
قدیم مصر میں تخت کو ایک ہی خاندان میں رکھنے کے لیے بہن بھائی کی شادی کی روایت تھی، اس لیے فرعون ٹوٹن خامن نے اپنی سوتیلی بہن انخیزہ نیمن سے شادی کر رکھی تھی۔ لیکن تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جب ٹوٹن خامن 19 برس کی عمر میں مرا تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی تخت سنبھالنے کے لیے کوئی وارث نہیں تھا۔ مرنے والے فرعون کی تدفین کے لیے رسم کے مطابق جانشین کی ضرورت تھی۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس صورتحال میں وزیر آئی سب سے طاقتور شخص تھا۔ اس نے بادشاہ کی بیوی انخیزہ نیمن سے شادی کر لی۔ کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق انخیزہ نیمن رشتے میں آئی کی نواسی بھی تھی۔ مورخین کے مطابق یہ اصل شادی کی بجائے محض رسمی شادی تھی، جس کا مقصد آئی کی جانب سے فرعون کا عہدہ سنبھالنے کے عمل کو جواز بخشنا تھا۔ اس شادی کے بعد تدفین کی رسومات کا آغاز کر دیا گیا۔ جب یہ ختم ہوئی تو آئی نے سرکاری طور پر فرعون کا منصب سنبھال لیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب آئی فرعون بنا اس وقت اس کی عمر 70 برس تھی۔ بالآخر وہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ تاہم اس کے فرعون بننے سے قبل ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا تھا، ایک ایسا واقعہ جو تاریخ کے اوراق میں فرعون آئی کے خلاف چارج شیٹ سمجھی جاتی ہے۔ آخر یہ واقعہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ فرعون ٹوٹن خامون کی بیوہ انخیزہ نیمن محلاتی سازشوں سے واقف تھی۔ وہ طاقتور وزیر آئی کے ارادوں کو بھی جانتی تھی اور اسے فرعون کی نشست پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان حالات میں اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کرتے ہوئے مصر کی ایک مخالف ریاست اناطولیہ سے مدد طلب کی۔ اناطولیہ نامی یہ ریاست اس جگہ تھی جہاں جدید زمانے کا ملک ترکیہ ہے، اور اس زمانے میں وہاں کے حکمران ہٹائٹس نامی لوگ تھے۔ بریٹیریا کے مطابق ہٹائٹس نامی یہ لوگ اس زمانے میں مصر کی ٹکر کی قوت بن چکے تھے۔ انخیزہ نیمن نے اس وقت ہٹائٹس بادشاہ سوپی لولیما اول کے نام خط لکھا۔ خط میں ہٹائٹس حکمران سے گزارش کی گئی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو بھیجے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ تاریخ پر لکھنے والی مشہور ویب سائٹ دی کلیکٹر کے مطابق انخیزہ نیمن نے اناطولیہ کے بادشاہ کے نام خط میں لکھا۔ خط کے الفاظ یہ ہیں: میرا خامند مر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے بہت سارے بیٹے ہیں، اگر آپ اپنا ایک بیٹا بیچ دیں تو میرا شوہر بن سکتا ہے، میرے لیے وہ خامند ہوگا اور مصر کے لیے بادشاہ۔ مورخین کے مطابق فرعون کی بیوہ کا یہ خط مخالف ریاست کو نہ صرف شادی کی پیشکش تھی بلکہ سفارتی شادی کی مدد سے دونوں ملکوں میں امن کی درخواست بھی تھی۔ تاہم یہ خط اس لیے غیر معمولی تھا کیونکہ ماضی میں مصر کی کسی شہزادی یا ملکہ کی جانب سے ایسی پیشکش کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس لیے جب ہٹائٹس بادشاہ کو یہ خط ملا تو اسے یقین نہیں آیا۔ حقیقت جاننے کے لیے اس نے ایک خصوصی ایلچی مصر بھیجا جو انخیزہ نیمن سے ملا اور شادی کی پیشکش کی تصدیق کے ساتھ لوٹا۔ کہتے ہیں کہ ہٹائٹس بادشاہ نے اس شادی کے فوائد پر غور و فکر کے بعد اپنے بیٹے زننزا کو مصر روانہ کر دیا، تاہم اسے شاہی محل پہنچنے سے قبل قتل کر دیا گیا۔ اناطولیہ کے نزدیک اس کے شہزادے کا یہ قتل آئی نے کروایا تھا۔ کئی تاریخ دان اناطولیہ کے اس الزام کو درست سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس قتل کا مقصد ایک غیر ملکی کو مصر کی ملکہ سے شادی کے ذریعے فرعون بننے سے روکنا تھا۔ اگر یہ قتل نہ ہوتا تو شاید آئی مصر کا فرعون بننے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون کا منصب سنبھالنے کے بعد آئی نے اناطولیہ کے طاقتور بادشاہ سوپی لولیما اول کے نام خط لکھ کر اپنے خلاف عائد الزامات کی تردید کی۔ خط میں فرعون آئی نے لکھا: آپ کے الزامات کا کوئی جواز نہیں، آپ محض میرے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ امن اور بھائی چارہ چاہتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے بیٹے کے قتل کا تعلق ہے اس معاملے میں میں بالکل بے قصور ہوں۔ تاہم فرعون آئی کے یہ الفاظ اناطولیہ کا غصہ کم کرنے میں ناکام رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اناطولیہ نے مصر کے شہروں پر حملہ کر کے تباہی مچا دی اور ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان سنگین تنازعات کی زد میں فرعون بننے والا آئی صرف 4 برس کی مختصر حکمرانی کے بعد 1319 قبل مسیح میں انتقال کر گیا، مگر مصریوں اور ہٹائٹس لوگوں کے مابین چھڑنے والی یہ لڑائی کئی برس جاری رہی۔ دوستو، یہ تھی مصر کے اس فرعون کی کہانی جس کی تخت نشینی سازشوں اور قتل کے مرہون منت تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔